یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائی سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے مومنو، انسان کے اندر اللہ تعالی اس کے چھپے ہوئے دل اور اس دل سے انسان کے اندر اللہ تعالی اس کے چھپے ہوئے دل اور اس دل سے صادر ہونے والی اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھتا ہے، اور اسی سے میزان بھاری ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگانی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اور جنت کو ہر متقی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے اور حتی الامکان اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے کے لیے قریب کر دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور اس سے کیے گئے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والا تھا، جو رحمان سے اسے بن دیکھے ڈرتا تھا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہے، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ دن ان کے لیے ہمیشگی کا ہوگا، اس میں انہیں اپنی مرضی کی ہر چیز ملے گی، اور ہمارے پاس ان کی خواہش سے زیادہ نعمتیں ہیں۔ اور وہ زائد نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے وہ مبارک کو دیکھنے کی خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور رحمان سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اور رحمان کو بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے، بس آپ اسے گناہوں کی معافی اور بہت ہی عمدہ خوشخبری دے دیجئے۔ جو انسان غالب اور جاننے والی ذات کی نگرانی کے احساس اپنے اندر پیدا کرے گا، وہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اس دعا کا مستحق ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے علم و حکمت عطا کر، اور قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، جس دن اللہ کے سوا جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس آدمی کے جو گناہوں سے پاک دل لیے اللہ کے سامنے آئے گا۔ یعنی ایسا دن جو شہوتوں کی گندگی اور شبہات کی نجاست سے محفوظ ہو، اور جس نے اپنے دل کو اپنے رب کی حفاظت میں دے دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، لہذا جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ گیا گویا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کی حفاظت کر لی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں واقع ہوا تو وہ حرام چیزوں میں بھی واقع ہوگا، جیسے وہ چرواہ جو اپنی بکریوں کو بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ چراگاہ میں چلی جائے۔ سن لو یقیناً ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ ہوتی ہے، سن لو اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور جب اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو وہ دل ہے۔ متفق علیہ۔ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو اپنے نفس کو پھٹکار لگاتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے اور اس پر لگام لگاتا ہے، اور اسے اللہ کی کتاب کا پابند بناتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا رہنما بن جاتا ہے،
اور قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتا ہے اور یتیموں کی خبر گیری کر کے اور مسکینوں کو کھانا کھلا کر کے اپنے دل کو نرم کرتا ہے اور مسلسل اللہ کے ذکر سے اسے روشن رکھتا ہے. اللہ کو جو یاد کرتا ہے تو اسے بھی یاد کیا جاتا ہے اور جسے یاد کیا جاتا ہے اس کی آواز اہل آسمان کے درمیان جانی پہچانے اور معروف ہو جاتی ہے. ہر ارشاد باری تعالی ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے شکر گزاری کرو اور میری نافرمانی نہ کرو. اے مومنو، ہر بندے کے چہرے میں دو آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ دنیاوی امور کو دیکھتا ہے اور دو آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہے جن سے وہ آخرت کے امور کو دیکھتا ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے جن کے ذریعے وہ اللہ کے غیبی وعدوں کو دیکھ لیتا ہے اور غیبی چیزوں پر غیبی طور پر ایمان لاتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دلوں پر تالے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی طرف مائل ہونے کے اسباب سے خالی ہے. تو بھلا ایسا دل جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ ملکوتی دنیا کی سیر کرے اور پھر اپنے مالک کی طرف لوٹ کر اسے روشن فوائد سے آگاہ کرے؟ اور کوئی دل کیسے دنیا کی محبت سے خالی ہو سکتی ہے جبکہ اس کی آنکھیں لوگوں کی زینت کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کان ان کی رنگین باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. نتیجتاً انسان کا دل بھی اس حکمت سے خالی ہو جاتا ہے جو نور کی روشنائی سے دل کے قرطاش پر منقوش ہوتی ہے، اور جب انسان کا دل حکمت سے خالی ہو جاتا ہے تو اس پر جہالت غالب آ جاتی ہے، پھر اس پر موت طاری ہو جاتی ہے اور پھر ایسے دل والا انسان چوپائے کے مانند ہو جاتا ہے جو آنکھ بھر کر سوتا ہے، پیٹ بھر کر کھاتا ہے، منہ پھاڑ کر ہنستا ہے، دن بھر میں گدھے کی طرح محنت کرتا ہے اور رات کو لہو و لعب میں مصروف رہتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ حق کو سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں، کان ہے لیکن ان سے سنتے نہیں. ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور غافل لوگ دراصل جھوٹے ہوتے ہیں جن کے کسی قول یا فعل کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی توجہ ہوتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے. پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے. ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے بھلائی کے راستے بند ہو گئے. ارشاد باری تعالی ہے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں. ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جس دل پر مہر لگی ہوئی ہو بھلا وہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے. اور جس نے ہدایت کے اسباب مہیا ہونے کے باوجود غور و فکر سے کام نہیں لیا تو اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سخت تر، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں. اور جو کچھ کرتوت تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے اور ہمارے اور آپ کے لیے ان کی حکیمانہ آیتوں اور نصیحتوں کو ہمارے لیے بابرکت بنائے. میں اپنی یہ بات کرتے ہوئے
اپنے لیے اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ لوگوں سے مغفرت، آپ لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ اور پاکیزہ تعریف اسی کے لیے ہے، جیسا کہ اور وہ ایسی تعریف جس کو ہم جیسے ہمارا رب پسند کرتا ہے، اور بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو ہمارے سب سے بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچے سے لوگوں کے ساتھ دو، اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایک عظیم مثال بیان کی ہے، جس میں تمہارے حالت کی مثال ہے اور تمہاری نجات کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے لیے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کی دونوں جانب دو دیواریں ہیں جن میں بہت سارے کھلے دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور راستے کے مین گیٹ پر ایک داعی ہے جو اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے لوگوں تم سب کے سب راستے میں داخل ہو جاؤ اور ادھر ادھر مت چلو، اور راستے کے اوپر بھی ایک داعی ہے جو بلاتا ہے۔ تو جب انسان ان دروازوں کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ داعی کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولو، کیونکہ اگر تم اسے کھولو گے تو اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو وہ راستہ اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ کی حدود ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے دروازے پر جو داعی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر میں جو داعی ہے وہ ہر مسلمان کے اندر کا واعظ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اس میں ایسے لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے یا جو کان لگا کر سنے اور اس کا دماغ حاضر ہو۔ اب آپ لوگ اللہ کے بندو، اللہ کے سب سے بہتر مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر والقلب الاطہر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو تمام ائمہ خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ خلفاء ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، تو ان سے راضی ہو جا، اور تمام طبیعت صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے تابعین اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور اپنی سخاوت سے راضی ہو جائے، اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دے، اور شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دے، اور شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دے۔ تو اپنے دین اور ملت کے دین کو تو سنبھالے، اور تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں اور ولی امروں کی حفاظت فرما، اور مسلمانوں کا حکمر ایسے لوگوں کا بنا جو تجھ سے ڈرے اور تیری رضامندی کی پیروی کرے، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے حاکم وقت کو اپنی ہدایت کی توفیق دے، اور اس کو نیک عمل اپنی رضامندی کے کام کی توفیق عطا فرما، اور ان کے اچھے مشیر کار عطا فرما، اور اللہ تو ان کی مدد فرما اور ان کے خیر کی توفیق دے۔ اللہ تو ان کے ولی عہد اور ان کے بھائیوں اور ان کے یاروں اور دوستوں کو خیر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو اور ہمارے امور میں زیادتیوں کو مغفرت کو بخش دے، اور ہمارے قدم کو ہمیں ثابت قدم کر دے، اور ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمارے اگلے اور پچھلے اور ظاہری و باطنی اور جن گناہوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے تو ان سب کو بخش دے۔ اللہ تو ہی اول اور آخر ہے، تو ہی مقدم اور مؤخر ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے اور ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اے اللہ تمہاری مغفرت فرما اور اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرمائے، ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا مت کر دینا، اے اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا، اور اپنی طرف سے ہم پر رحم فرما، یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال کو پاک کر
کر دے، اللہ تو ہمارے دلوں اور اعمال کو پاک کر دے، اللہ تو ہمارے دلوں کو اور اعمال کو پاک کر دے، اللہ تو ہمیں اپنے ہدایت کی توفیق فرما اور اپنے رضامندی کے کام کی توفیق عطا فرما، اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ تو اگر ہم بھول جائے تو ہمارے مواخذہ نہ فرما، اللہ تو ہمیں اللہ تو ہم سے جس سے پہلے کے لوگوں پر جس طرح بوجھ ڈالو اس طرح کا بوجھ ہم پر نہ ڈال، اللہ تو ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ کا بوجھ ہم پر نہ ڈال، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے اور لہٰذا تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فواحش و منکرات اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تو تمہیں مزید عطا فرمائے گا، اور اللہ کا ذکر بہت عظیم چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔